الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وانهم الا یحرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 67 تک انشاءاللہ تعالی سورہ یونس اور پارہ 11 ہم سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کون جنہیں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اور وہ اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی نہیں کرتے رہے، بلکہ وکانوا یتقون، اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے۔ عمر بھر کیا کرتے رہے؟ ہر گناہ سے بچتے رہے، ہر گندگی سے بچتے رہے، ہر علائش سے بچتے رہے، ہر جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز تھی اسے کیا کرتے رہے؟ بچتے رہے۔ اب ان کے لیے ہے کیا؟ ایک تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں یہ مجدہ حضور اپنی زبان حق ترجمان سے دیا کرتے تھے، جس طرح متعدد صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، یعنی عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا دنیا میں زندہ ہیں ابھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ یعنی مرنے سے پہلے کی بھی ان کی بات بتا دی کہ تم مرو گے تو اللہ کے دین پہ مرو گے، اور مرنے کے بعد کی خبر بھی دے دی کہ تم جب مرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد جنت بھی دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خصوصی طور پہ بھی مجدہ سنایا ما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی، کہ ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شمار صحیح احادیث میں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر التعداد صحابہ کے نام لے لے کر خوشخبریاں دیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خوشخبری کبھی عالم بیداری میں بذریعہ کشف اور کبھی حالت خواب میں بذریعہ رویا صالحہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا، حضور نے فرمایا یہ سچا خواب ہے جو کوئی شخص خود دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کسی اور کو دکھایا جاتا ہے یا فرشتے آتے ہیں اور بالمشافہ ان کو بشارتوں سے شاد کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں کو ان کے نیک انجام اور مراتب عالیہ پر فائز ہونے کی خوشخبریاں خرسند کیا جاتا ہے خوشخبریوں سے، اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں مطمئن کر کے ہر خوف و حزن سے پاک کر دیا جاتا ہے، تو یہ کہنا کتنی بڑی جسارت بلکہ گستاخی ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے انجام کی خبر نہ تھی۔ یعنی کوئی یہ بندہ کہے کہ اللہ کے نبی کو تو اپنی خبر نہیں تھی، وہ دوسروں کی کیا، تو اللہ کا نبی تو اتنی خبریں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ایمان سے معروم نہ کر دے، ورنہ حضرت انسان بئیں جبہ و دستار برسر ممبر لوگوں کے سامنے اس قسم کی حرزہ سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ بشارت ہے،
لا تبدیل لکلمات اللہ، اور نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول ولیوں کے ساتھ جن انعامات کے وعدے کیے ہیں اور جن بے پایہ عنایات اور نوازشات کی بشارتیں دی ہیں وہ قطعی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مقبول بندوں کو ان نوازشات سے سرفراز کرے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس خوش نصیب کے طالع ارجمند کا کیا کہنا، جس کا سفینہ حیات جب سائل موت پر لنگر انداز ہو تو خداوند ذوالجلال کے فرشتے مرحبا صد مرحبا کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں، اور رضا الہی کا تاج زرنگار اس کے سر نیاز پر رکھ دیں۔ ماضی لذتوں میں مگن رہنے والوں اور فانی کامیابیوں کو اپنی زندگی کا منحات مقصود سمجھنے والوں کو کیا خبر کہ اس کامیابی میں کیا سرور ہے اور یہ کامیابی کتنی بڑی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یقیناً ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کفار کی ایذا رسانیوں میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفر اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے اسلام پر بھرپور وار کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ سعی پر پھبتیاں کسی جا رہی ہیں۔ ظاہر بین نگاہیں سمجھنے لگی ہیں کہ عداوت و عناد کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شجر اسلام کا بر کو بار لانا ناممکن ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تسلی آمیز کلمات سے خطاب فرماتا ہے کہ حبیب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور کفار کے دل آزار گفتگو سے پریشان نہ ہوں، میں جو سب عزتوں اور سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے مگر وہم و گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور روشن دن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔